السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ایکسائٹیڈ آف ناول ورلڈ میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم ازمیل جنون کا ایپیسوڈ 3 اسٹارٹ کر رہے ہیں، جسے تحریر کیا ہے علیزہ آیت نے۔ مجھے تو یہ ناول بہت اچھا لگ رہا ہے، تو جو میرے لسنرز ہیں جو اس ناول کو سن رہے ہیں تو پلیز مجھ سے شیئر کیا کریں کہ آپ لوگوں کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو اس لیے میں ویٹ کرتی ہوں کہ میرے پیارے پیارے لسنرز جو ہیں وہ مجھے کمنٹس کریں، تو کیا کیجیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے ایک کمنٹ سے اگر کسی کو خوشی مل جائے تو اس سے اچھی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ تو چلیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کو۔ صبح کی روشن کرنیں ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، وہیں آنکھوں پر پڑنے والی روشنی کی وجہ سے امایا کی آنکھ کھلی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ سو گئی تھی۔ شاید اسے آج کچھ زیادہ ہی نیند آ رہی تھی، مگر اب 7 بج رہے تھے اور 8 بجے اسے کالج کے لیے نکلنا تھا۔ امایا اٹھتے ہوئے ایک بھرپور انگڑائی لی اور ایک خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ خدا کا شکر ادا کیا اور بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ الماری سے اپنا ڈریس لیتے ہوئے فریش ہونے چلی گئی۔ فریش ہو کر اس نے ہلکے نیلے رنگ کا جوڑا زپ تن کیا اور کانوں میں ایک سٹون والے ایئرنگ پہنے اور بالوں کی بالکل سمپل سی چٹیاں کرتے ہوئے سر پر دوپٹہ لیا اور اپنی کچھ کتابیں اور فون اٹھاتے ہوئے قدم کمرے سے باہر کی جانب بڑھائے۔ سب خیریت ہے میری شہزادی؟ آج آپ نے کالج نہیں جانا کیا؟ امایا ریلیکس انداز میں بیٹھ کر ناشتہ کر رہی تھی جب عارف صاحب اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، جانا ہے بابا جان، بس کل پریکٹیکل ختم ہو گئے، اس وجہ سے اب کچھ دن سکون سے کالج جاؤں گی۔ امایا جوس کا گلاس لبوں سے لگاتی ہوئی بولی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، کچھ دن آرام بھی کر لینا چاہیے۔ عارف صاحب امایا کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، جو اب ناشتہ کر کے اٹھنے کی تیاری میں تھی۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ بابا جان، اب تو کچھ دن آرام ہی کریں گے۔ فی الحال آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور ماما جان آپ بھی، میں اب چلتی ہوں۔ باہر اشال اور ہادی دونوں ہی میرا انتظار کر رہے ہیں۔ امایا باری باری دونوں کے ہاتھ کی پشت پر لب رکھتے ہوئے بولی تو دونوں اسے دیکھ کر مسکرا دیے۔ امایا بھی خدا حافظ کہتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ امایا اشال کے ساتھ کالج کے اندر کی جانب بڑھ رہی تھی جب گیٹ کے قریب پہنچتے ہوئے اسے اپنے قریب سے ایک آواز سنائی دی، تو اس کے قدم وہیں رک گئے۔ سنیں میم؟ اپنے بے حد قریب کسی آواز کو سنتے ہوئے امایا نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا، جہاں ایک بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس اونچا لمبا نوجوان آدمی ہاتھوں میں گلاب کے پھولوں کا بوکے لیے نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ کیا آپ نے مجھے مخاطب کیا؟ امایا اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، کیونکہ اسے لگا شاید اس گارڈ نے کسی اور کو مخاطب کیا ہو۔ جی میم، یہ پھول آپ کے لیے سر نے بھجوائے ہیں۔ وہ امایا کی طرف پھول بڑھاتے ہوئے بولا، اس کی نظریں ابھی بھی جھکی ہوئی تھیں۔ کون سے سر اور کس نے بھجوائے ہیں یہ پھول؟ امایا ان کی طرف دیکھتے ہوئے تھوڑا پریشانی سے بولی، جبکہ اشال بھی تھوڑی پریشانی سے امایا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سوری میم، ہمیں آپ سے بات کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، ہمیں صرف اتنی پرمیشن دی گئی ہے کہ ہم آپ تک یہ پھول پہنچا دیں، اور پلیز یہ پھول رکھ لیں۔ وہ آدمی ادب کی ہر حد پار کر رہا تھا۔ میں یہ پھول ہرگز نہیں رکھوں گی، اور جس نے بھجوائے ہیں یہ پھول جا کر اسے واپس دیں۔ امایا خود پر ضبط کرتے ہوئے بولی، کیونکہ اسے سمجھ آ چکی تھی کہ یہ پھول بھجوانے والا کون ہو سکتا ہے۔ سوری میم، ہم انہیں واپس نہیں لے کر جا سکتے، آپ پلیز یہ پھول رکھ لیں۔ وہ ابھی بھی اسی انداز میں بات کر رہا تھا۔ کیا آپ کو سنائی نہیں دے رہا؟ مجھے کوئی پھول نہیں چاہیے، اور نہ ہی میں یہ پھول رکھوں گی۔ اور پھول بھجوانے والے کو یہ بات لازمی بتا دیجیے گا کہ اگر اگلی بار انہوں نے ایسی کوئی حرکت کی تو ان کے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ امایا یہ بول کر وہاں رکی نہیں، بلکہ اشال کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کالج کے اندر جا چکی تھی۔ یہ کیا تھا ازمی؟ یہ کون تھا؟ اور وہ پھول؟ اشال جیسے ہی لیکچر سے فری ہوئی وہ امایا کے سر پر تھی، اور اب اسے یہ جاننے کا تجسس تھا کہ جو صبح کالج کے گیٹ پر ہوا وہ سارا معاملہ کیا ہے۔ کتنی اسٹوپڈ لڑکی ہو تم! صبح والے معاملے سے تمہیں یہ نہیں معلوم ہوا کہ میں خود اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ مجھے نہیں پتا کہ پھول بھیجنے والا شخص کون ہے، اور وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ امایا کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے بولی، لیکن ایسا کون ہے جو تمہیں جانتا ہے اور تمہیں پھول بھجوا دیے؟ اشال بھی اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، آئی ڈونٹ نو اشال، کل شام کو ان نون نمبر سے کال آئی تھی، بہت ہی کوئی سائیکو قسم کا شخص تھا، لیکن اس کا نمبر بلاک کر کے مجھے لگا کہ بات رفع دفع ہو جائے گی، مگر آج پھر اس نے پھول بھجوا دیے۔ اس بارے میں مجھے خود کچھ بھی معلوم نہیں، ادروائز مجھے کافی ٹینشن ہو رہی ہے۔
کہ جانے یہ کون ہے۔ امایا پریشانی سے اشال کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، کیونکہ صبح والا واقعہ کوئی عام نہیں تھا اور وہ اس کی پریشانی میں مزید اضافہ کر گیا تھا۔ اچھا پریشان نہیں ہو سکتا ہے کوئی جان بوجھ کر تنگ کر رہا ہو۔ اشال نے اس کی پریشانی کو دور کرنا چاہا۔ آئی ہوپ۔ امایا ایک لمبا سانس لیتے ہوئے بولی اور پھر وہ دونوں ہی اس بات کو بھلائے کچھ ہی دیر میں اپنی باتیں کرنے میں مصروف ہو چکی تھیں۔ امایا گھر میں داخل ہوئی تو سامنے لاؤنج میں سے صوفے پر اسما بیگم بیٹھی دکھائی دی، جبکہ سامنے ٹیبل پر ایک سرخ گلابوں کا بوکے پڑا تھا۔ اس بوکے کو دیکھتے ہی اس کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ السلام علیکم ماما جان، امایا اپنے تاثرات نارمل کرتے ہوئے بولی۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹا، یہ پھول تمہاری کسی دوست نے بھجوائے ہیں۔ شاید گارڈ سے پتہ چلا تھا کہ کل بھی آپ کے دوست نے آپ کو پھول بھجوائے تھے۔ سب خیریت ہے؟ اسما بیگم امایا کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی۔ مطلب انہیں اصل بات کا نہیں پتہ تھا۔ یہ سوچ کر امایا نے سکھ کا سانس لیا۔ جی ماما، وہ دراصل میری کلاس فیلو اور میرا ایک چھوٹا سا جھگڑا ہوا تھا جس پر میں اس سے ناراض ہو گئی، اور اب میں مان نہیں رہی، اس وجہ سے وہ روز مجھے پھول بھجواتی ہے۔ تو امایا چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ لاتے ہوئے بولی، وہ جھوٹ ہرگز نہیں بولنا چاہتی تھی، مگر وقت کی نزاکت اسے بولنا پڑ رہا تھا۔ اچھا زیادہ دیر دوستوں سے ناراض نہیں ہوتے بیٹا، مان جاؤ آپ، انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے سمجھایا۔ جی ماما ٹھیک ہے، میں فریش ہو کر آ جاؤں؟ امایا ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو انہوں نے مسکراتے ہوئے اسباب میں سر ہلایا تو وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ امایا اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور جلدی سے آگے بڑھ کر اپنا فون پکڑا جو وہ گھر ہی بھول گئی تھی۔ رات سے وہ فون بند ہی تھا، اس نے دوبارہ آن کرنے کی زحمت ہرگز نہیں کی تھی۔ غصے سے اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں، جبکہ دل چاہ رہا تھا کہ وہ شخص اس کے سامنے ہو اور وہ اس کا گلا دبا دے جو اسے تنگ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا۔ امایا نے جلدی سے اپنا فون آن کیا اور اسی نمبر پر کال ملا کر فون کان سے لگایا جس نمبر پر رات کو کال آئی تھی۔ مسلسل 3 سے 4 بار کالز کرنے کے بعد بھی فون آگے سے نہیں اٹھایا گیا تو امایا نے غصے سے فون وہیں بیڈ پر پٹکا اور فریش ہونے کی نیت سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب اس کا فون بجنے لگا، امایا نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر فون پکڑا تو اسی نمبر سے کال آ رہی تھی۔ ایک بار تو کال اٹینڈ کرتے ہوئے اسے ڈر لگا، مگر پھر ہمت جمع کرتے ہوئے اس نے کال اٹینڈ کی اور فون کان سے لگایا۔ دیکھیں مسٹر، آپ مجھے بلا وجہ تنگ کر کے بہت برا کر رہے ہیں۔ میں آپ کو نہیں جانتی تو مطلب نہیں جانتی، اور میں آپ کو جاننا چاہتی بھی نہیں ہوں۔ برائے مہربانی مجھے تنگ کرنا بند کریں۔ بار بار پھول بھجوا کر آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ اگر تو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں آپ سے ڈر جاؤں گی تو یہ آپ کی سب سے بڑی بھول ہے۔ ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں میں، امایا غصے سے ناک پھیلاتے ہوئے بولی، جبکہ اسے نان اسٹاپ بولتا دیکھ ارسم مسکرایا۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میرا مقصد تمہیں ڈرانا ہے؟ انداز بالکل سوالیہ تھا۔ مجھے لگتا نہیں ہے مسٹر، مجھے پورا یقین ہے کہ میری آپ سے کوئی ذاتی دشمنی بالکل نہیں ہے جو آپ یوں میرے گھر پھول بھجوا کر مجھے میرے گھر والوں کی نظروں میں مشکوک بنائیں۔ آپ اپنی ان حرکتوں سے باز آ جائیں ورنہ۔ امایا نے بولتے ہوئے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ ورنہ؟ ارسم نے اس کے ورنہ کا اگلا جملہ جاننا چاہا، جبکہ امایا کو کوئی جواب ہی نہ آیا کہ وہ اب کیا بولے۔ بولو ورنہ کیا کرو گی تم؟ ارسم کرسی کی پشت سے کمر ٹکاتے ہوئے کرسی کو دائیں بائیں ہلاتے ہوئے بولا، میں آپ کی کمپلین کر دوں گی۔ امایا نے اپنی طرف سے اسے بہت بڑی دھمکی دی۔ ٹھیک ہے کر دینا، بلکہ میں گاڑی بھجواتا ہوں اور گاڑی کے ڈرائیور کو گواہ کے طور پر ساتھ گواہی دلوا لینا، جیسا تم بولو گی ویسا ہی وہ گواہی دے گا۔ ارسم اس کی باتوں سے محظوظ ہوتے ہوئے بولا، جبکہ ارسم کی بات سن کر امایا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، یعنی وہ اس کی بات کو بالکل سیریس نہیں لے رہا تھا۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ امایا بے بسی سے بولی، جبکہ اس کی آواز میں جھلکتی معصومیت کو محسوس کرتے ارسم کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ رینگی۔ آئی ایم ناٹ ہرٹنگ یو مایا۔ ارسم یہ بول کر کچھ پل رکا۔ آئی وانٹ ٹو ٹیل یو ہاؤ اسپیشل یو آر ٹو می۔ ارسم آنکھیں بند کرتے ہوئے سرگوشی نما آواز میں بولا، جبکہ ارسم کی بھاری گمگیر سرگوشی سن کر امایا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اس کی آواز میں کچھ تو ایسا تھا جو امایا کو اس سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا بالکل نہیں ہے، لیکن اگر تم میری بات نہیں مانو گی اور مجھے غصہ دلاؤ گی تو یقیناً تمہیں میرے غصے کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ ارسم کی آواز اور انداز میں سرد مہری تھی جسے امایا بخوبی محسوس کر چکی تھی۔ میں آپ کی کوئی بات نہیں مانوں گی، اور آپ جتنی بار مجھے تنگ کریں گے میں اتنی بار آپ کا نمبر بلاک کروں گی۔ اگر اب آپ نے مجھے تنگ کیا تو بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا، امایا برہمی سے بولی۔ اور اگر تم نے میرا نمبر بلاک کیا تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا مایا۔ ارسم کی آواز ایک دم سنجیدہ ہوئی تھی، جبکہ ارسم کی اتنی سنجیدہ اور سرد آواز سن کر امایا کا دل ایک بار ضرور ڈر گیا تھا۔ میں بھی دیکھتی ہوں آپ کیا کر لیں گے۔ ڈرتی نہیں ہوں میں آپ سے، امایا ترکی بہ ترکی بولی۔
تم مجھے چیلنج کر رہی ہو؟ ارسم نے سختی سے اپنے لب بھیجے۔ جی نہیں، میری آپ سے کوئی جان پہچان نہیں، اس لیے میرا آپ کو چیلنج کرنا بھی نہیں بنتا۔ میں صرف آپ کو وارن کر رہی ہوں۔ امایا نے بول کر فوراً ہی فون کاٹ دیا اور فون کو بیڈ پر اچھالتے ہوئے اپنا ڈریس لیتی فریش ہونے واش روم میں بند ہو گئی۔ ارسم نے فون کو سامنے ٹیبل پر رکھا اور کرسی کو پیچھے کی طرف گھسیٹتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور چلتا ہوا گلاس وال کے ٹھیک سامنے آن کھڑا ہوا، جہاں سے بڑی بڑی سڑکیں اور باہر کا تمام مناظر دکھائی دے رہا تھا۔ تم مجھے بہت ہلکے میں لے رہی ہو مایا، مگر کوئی بات نہیں، اپنی پہچان کروانا مجھ پر لازم ہے۔ ارسم بولتے ہوئے ایک عجیب سی انداز میں مسکرایا۔ یہ بات بہت عجیب تھی کہ اتنی بار امایا کو جھٹکنے کے بعد بھی وہ پرسکون تھا، جیسے وہ جانتا ہو کہ اسے آگے کیا کرنا ہے، مگر وہ امایا کو ہرٹ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور وہ چاہتا بھی نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے اس کی نازک سی شہزادی ذرا سی بھی تکلیف اٹھانی پڑے۔ جس طرح وہ ایک ہی بار میں ارسم کے دل میں اپنی جگہ بنا چکی تھی، اس کے دل کی گہرائی میں جا ٹھہری تھی، اس کو بھی امایا کے دل میں اپنے لیے ایسی ہی جگہ درکار تھی، مگر پھر بھی ایسا ناممکن تھا، کیونکہ وہ ارسم کو جانتی تک نہیں تھی۔ شام کے سائے ہر طرف پھیل چکے تھے، وہیں امایا کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے کی بالکنی میں بیٹھی آہستہ آہستہ جھولا جھول رہی تھی اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ایک کتاب پڑھ رہی تھی۔ ہلکے آسمانی رنگ کا فراک پہنے، دوپٹے کو دونوں شانوں پر پھیلائے، بالوں کو ہلکے سے جوڑے میں قید کیے وہ کتاب پڑھنے میں مگن تھی، جبکہ کافی بار اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی کی نظروں کے حصار میں ہے۔ اس نے کتاب سے نظریں ہٹاتے ہوئے دائیں بائیں دیکھا، مگر وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اپنا وہم سمجھتے ہوئے اس نے دوبارہ نظریں کتاب پر ٹکا دیں۔ ارسم گلاس وال کے کچھ فاصلے پر بیٹھ کر ٹانگ پر ٹانگ جمائے بائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں منہ میں سگریٹ کو دبائے گلاس وال کی دوسری جانب بیٹھی امایا کو بہت فرصت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے لیے یہ منظر آنکھوں میں بسا دینے والا تھا۔ امایا کا چہرہ ارحم کے دل کا سکون بنتا جا رہا تھا، اور یہ سکون حاصل کرنے میں وہ کامیاب ٹھہرا تھا۔ امایا کتاب پڑھنے میں مصروف تھی جب اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر فون پکڑا اور کتاب سے نظریں ہٹائے بغیر کال ریسیو کرتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ السلام علیکم عظمی صاحبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک اور خیریت سے ہوں گی۔ اتنا وقت تو آپ کے پاس بالکل نہیں ہوگا کہ آپ ہماری بات سن سکیں، مگر پھر بھی امید ہے کہ آپ سن لیں گی۔ فی الحال آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم نامراد لوگ آپ کے لان میں موجود چائے پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ برائے مہربانی اپنے نازک قدم اٹھاتے ہوئے لان میں تشریف رکھیں اور ہمیں اپنے دیدار کا شرف بخشیں، تاکہ ہم بدقسمت لوگوں کی بھی قسمت چمک اٹھے۔ حمزہ کی اتنی لمبی تقریر سنتے ہوئے امایا کے چہرے پر ناگواری دکھائی دی۔ اس نے کتاب کو بند کیا اور جھولے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو سیدھی طرح بولو نا بندر کہیں کہ تم بندروں کی طرح اچھلتے ہوئے ہمارے لان میں آ گرے ہو۔ اتنی لمبی تحریر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ امایا اپنی بالکنی سے لان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جہاں لان کے بیچ کرسی پر کسی بادشاہ کی طرح براجمان ہوئے حمزہ فون کان سے لگائے امایا سے ہی بات کر رہا تھا، جبکہ اشال اور ہادی قریب ہی اپنی اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ارے واہ بابا کی شہزادی، تمہیں بہت اچھے طریقے سے تعریف کرنی آتی ہے، میں تو ایسے ہی تمہیں نکارا سمجھ رہا تھا۔ حمزہ امایا کی طرف دیکھ کر بایاں ہاتھ ہلاتے ہوئے بولا تو امایا نے اپنی سنہری آنکھیں چھوٹی کر کے گھور کر اسے دیکھا۔ بے وقوف انسان، نکارے ہو گئے ہو تم، سمجھے؟ میں تو الحمدللہ بہت سمجھدار ہوں، اور تم مجھے آپی یا باجی بول کر بلایا کرو، بڑی ہوں میں تم سے۔ امایا نے چند ماہ بڑے ہونے کا رعب جھاڑنا چاہا۔ اب اتنی بھی بڑی نہیں ہو کہ تمہیں میں باجی یا آپی بلاؤں۔ خیر، تمہیں بتانا یہ ہے کہ ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم لوگ آئس کریم کھانے جائیں، مگر مجھے لگ رہا ہے کہ تم نہیں جانا چاہتی۔ چلو کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، ہم تینوں چلے جائیں گے۔ حمزہ نے آخر میں ایکٹنگ کرتے ہوئے کال کاٹی، جبکہ آئس کریم کی بات سن کر امایا کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اس نے جلدی سے جھولے پر پڑی اپنی کتاب اٹھائی اور کمرے میں داخل ہو کر ایک نظر اپنے حلیوں پر ڈالی۔ وہ بالکل ٹھیک لگ رہی تھی، ہمیشہ کی طرح خوبصورت۔ اپنا فون پکڑتے ہوئے وہ جلدی سے کمرے سے نکلی، جیسے اسے یقین ہو کہ واقعی میں کہیں وہ اسے چھوڑ ہی نہ جائیں۔ ارے بابا کی شہزادی، تم تو اڑتی ہوئی آ گئی، حمزہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اسے چڑھانے والے انداز میں بولا۔ ہادی اور حمزہ یوں ہی کرتے تھے، جان بوجھ کر اسے بابا کی شہزادی بول کر پکارتے تھے، جبکہ امایا کو اس کے ایسا بولنے سے کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ وہ تو فخر محسوس کرتی تھی جب اس کی بابا اسے اپنی شہزادی بولتے تھے۔ ہاں تو جب تم جیسا شیطان سوچے گا مجھے اکیلا چھوڑ کر جانے کا، تو مجھے واقعی میں اپنے بابا کی شہزادی بن کر اڑنا ہی پڑے گا۔ امایا بہت مزے سے ہادی کے ہاتھ سے کافی کا مگ پکڑتے ہوئے بولی، جس کے ابھی بہت مشکل سے اس نے 2 ہی گھونٹ بھرے تھے۔ موٹی میری کافی واپس دو، ہادی اسے گھورتے ہوئے بولا۔
نہیں اب تو یہ میری ہو گئی، تم دوسری منگوا لو۔ امایا کافی کا مگ لبوں سے لگاتے ہوئے بولی۔ تم دوسری لے آؤ، مجھے میری کافی واپس دو۔ ہادی نے تھوڑا روب جھاڑا۔ میں تو نہیں دے رہی۔ امایا نے اسے ہری جھنڈی دکھائی اور کافی کے گھونٹ بھرتے ہوئے لان میں ٹہلنے لگی۔ جب ہادی ایک دم سے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے قریب جاتے ہوئے اس نے کافی کا مگ لینا چاہا، جبکہ امایا ہاتھ کو پیچھے کرتے ہوئے دوبارہ انکار کر چکی تھی۔ میں نہیں۔ حمزہ ان دونوں کے برابر کھڑے ہوتے ہوئے بولا تو امایا نے اس کی جانب مگ بڑھایا جسے وہ فوراً ہی تھام چکا تھا۔ یعنی امایا نے صرف ہادی کو تنگ کرنے کے لیے اس سے کافی چھینی تھی، اور اب امایا اور حمزہ دونوں مل کر ہادی کو تنگ کر رہے تھے، جبکہ ہادی ان دونوں کو بری طرح گھور رہا تھا۔ اور دوسری طرف اشال بیٹھی فون میں ناول پڑھنے میں مصروف تھی، اور ناول پڑھتے وقت اپنے ارد گرد ہوتی ہر چیز کو فراموش کر جاتی تھی، ویسے ہی جیسے اس نے اب ان تینوں کو کیا ہوا تھا۔ اسم نظروں میں تھوڑا تعجب اور ناسمجھی لیے سامنے چلنے والا منظر دیکھ رہا تھا۔ یعنی وہ اتنی شرارتی تھی اسے بالکل معلوم نہیں تھا۔ وہ معصوم تھی، بے حد معصوم تھی، یہ بات وہ گارنٹی سے بول سکتا تھا، مگر وہ شرارتی بھی بہت تھی۔ اس بات کا اندازہ اسے پچھلے 2 دن سے ہو چکا تھا۔ اچھا اسے گھورو مت، یہ لو تم بھی پی لو۔ امایا کافی کا مگ ہادی کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، جس میں وہ مشکل 2 سے 3 گھونٹ رہ گئے تھے۔ تم ہی پیو یہ بھی۔ ہادی امایا کی طرف دیکھتے ہوئے منہ بنا کر بولا تو امایا نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ اچھا نہ موٹے، میں نے تو اتنی زیادہ نہیں پی، ساری تو یہی پی گیا۔ امایا کافی کا مگ حمزہ کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولی، جبکہ حمزہ کا منہ ہی کھل گیا امایا کی بات سن کر۔ ادھر دیکھو، بات سنو، میں کیا کہہ رہی ہوں، چلو نا آئس کریم کھانے پلیز۔ امایا ہادی کا بازو پکڑ کر کسی بچے کی طرح بولی۔ نہیں، تم مجھے بہت تنگ کرتی ہو، اس لیے میں تمہیں نہیں لے کر جا رہا۔ ہادی کا دل تو چاہا تھا کہ اسے لے جائے، مگر وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کرنے لگا۔ میں کہاں تنگ کرتی ہوں، اور تمہیں تنگ نہیں کرنا تو اور کسے کرنا ہے، چلو نا پلیز۔ پھر مجھے واپس آ کر اپنی اسائنمنٹ بھی تیار کرنی ہے۔ امایا پھر ضدی انداز میں بولی تو ہادی مسکرا دیا۔ چل یار کیا زنانیوں کی طرح نخرے کر رہا ہے۔ حمزہ ہادی کے کندھوں پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا۔ یہ جنانوں لکھا ہوا ہے، زنانیاں ہوگا جنانوں۔ کیا کہا تو نے؟ خود کو زنانہ کہلانے جانے پر ہادی نے بری طرح اس کی کمر میں مکہ مارا، جس پر وہ بیچارہ درد سے بلبلا اٹھا۔ اپنی فضول زبان پر لگام دیا کر، ہاسٹل جا کر کچھ زیادہ ہی کھل گئی ہے، مگر آئندہ اس طرح کی بکواس کی تو تیری زبان کاٹ دوں گا۔ ہادی حمزہ کو گھورتے ہوئے بولا۔ ارے جانو اتنا غصہ کائے کو کرتا ہے، اپن تو بس تیرے ساتھ مذاق کر رہا تھا۔ حمزہ اپنی کمر کے درد کو بھلائے 2 نمبری ایکٹنگ کے ساتھ ہادی کی بازو پر ایک انگلی چلاتے ہوئے بولا۔ شرم کر کمینے، بہنیں پاس بیٹھی ہیں۔ ہادی اس کی وہی انگلی پکڑ کر مروڑتے دانت پر دانت جماتے ہوئے بولا۔ اچھا چلو پھر کمرے میں چلتے ہیں۔ حمزہ آنکھوں میں بے حد شرارت لیے ہادی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو ہادی کا غصہ ایک دم سے 7ویں آسمان کو جا پہنچا۔ یہ تو شکر تھا کہ امایا اور اشال نے اس کی یہ بیہودہ گفتگو نہیں سنی تھی، ورنہ ہادی اسے جان سے مار دیتا۔ رک یہیں پر سالے کمینے، بتاتا ہوں میں تمہیں۔ ہادی اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولا۔ حمزہ تیزی سے آگے کی طرف بھاگا۔ اب منظر یوں تھا کہ پورے لان میں حمزہ آگے آگے بھاگ رہا تھا، جبکہ ہادی اس کے پیچھے ہی تھا، اور پھر ہادی کے قابو میں حمزہ آ ہی گیا۔ اس کی کمر پر بیٹھتے ہوئے اس نے لاتعداد مکے اس کی کمر میں جاڑ دیے۔ بس کر دو تم دونوں، کیوں پاگلوں کی طرح لڑ رہے ہو؟ امایا ان کے قریب ہی کھڑی کمر پر دونوں ہاتھ ٹکائے انہیں بری طرح گھورتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں، چلو آ جاؤ تم لوگ جس نے آئس کریم کھانی ہے، میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں۔ ہادی کھڑے ہو کر اپنی شرٹ صحیح کرتے ہوئے بولا، اور پھر قدم گاڑی کی جانب بڑھائے۔ چلو بھئی، پہلے فضول میں اس سے الجھتے رہتے ہو، اور پھر بعد میں تمہاری دہائیاں ختم نہیں ہوتی۔ امایا حمزہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جس کی دہائیاں عروج پر تھی۔ بہت ظالم ہو تم بہن بھائی، تم لوگوں کو مجھ پر ذرا ترس نہیں آتا۔ حمزہ اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر اٹھتے ہوئے بولا، جبکہ امایا سر جھٹک کر آگے بڑھ چکی تھی، اور اشال تو سب سے پہلے ہی گاڑی میں جا کر بیٹھ چکی تھی۔ وہ لوگ آئس کریم کھا کر جلد ہی واپس آ چکے تھے، اور اب سب سونے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے، جبکہ امایا بیڈ پر بیٹھی یہ سوچ رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے، کیونکہ اسائنمنٹ بنانے کا اس کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا، اور اسے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ کیا کروں، ایک کام کرتی ہوں، کل بنا لوں گی، اشال کو بتا دیتی ہوں۔ امایا نے مسئلے کا حل نکالتے ہوئے فون اٹھایا، جب سامنے ہی اسے ایڈسن کا نمبر دکھائی دیا، جس سے اسے شام کو کال آئی تھی۔ یہ تو میرا باپ ہے نا، میں اس کی ساری باتیں مانوں؟ نہیں مانوں گی میں کوئی بھی بات، دیکھ لیتی ہوں جو کرتا ہے کر لے۔ اور مایا برائے اور اس کا نمبر بلاک لسٹ میں ڈالتے ہوئے اشال کو میسج کیا۔
اور فون چارج پر لگا کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ مایا، اسے اپنے کانوں میں وہی بھاری گھمگیر اور سرد آواز سنائی دی۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی تھیں۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس شخص کی آواز تو مجھے سنائی بھی دینے لگی ہے۔ پلیز اللہ جی، اس کا پیچھا مجھ سے چھڑوا دیں، پلیز پلیز پلیز، وہ مجھے تنگ مت کرے اللہ، پلیز اللہ جی۔ امایا سختی سے آنکھیں بند کرتے ہوئے بڑبڑانے لگی اور یوں ہی بولتے بولتے کب وہ نیند کی وادیوں میں گم ہوتی چلی گئی، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ امایا بجھے دل کے ساتھ ہلکے ہلکے قدم اٹھاتے ہوئے کالج کے اندر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ کیونکہ آج اشال نہیں آئی تھی، رات میں اس کو بخار ہونے کی وجہ سے اس نے کالج سے چھٹی کی تھی۔ امایا کا آنا ضروری تھا، اس نے کچھ نوٹس لینے تھے، ورنہ وہ بھی آج چھٹی کر لیتی۔ ویسے اس نے آج تک کالج کا ایک بھی دن مس نہیں کیا تھا، لیکن آج اشال کے نہ ہوتے ہوئے وہ پہلے سے ہی اداس ہو گئی تھی۔ ابھی وہ کالج کے گیٹ کے پاس پہنچی ہی تھی جب اسے سامنے سے کل والا شخص دکھائی دیا، جو کل کی طرح آج بھی ہاتھ میں سرخ گلاب پکڑے نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ بے اختیار امایا کو اپنے قریب خطرے کی گھنٹیاں بجتی ہوئی سنائی دی۔ وہ تیز تیز قدم لیتی کالج کے اندر جانے لگی جب اس گارڈ نے اس کے قریب آتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ السلام علیکم میم، بات سنیں۔ وہ گارڈ صرف اتنا بولا ہی تھا جبکہ امایا اس کی بات کو انسنا کرتے ہوئے تقریباً بھاگنے کے انداز میں کالج میں داخل ہو گئی۔ پتہ نہیں کیوں اسے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا، یہ سب بہت عجیب تھا۔ کیا ہوا مایا، تم ٹھیک ہو؟ امایا کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر اس کی ایک کلاس فیلو اس کی طرف دیکھ کر پریشانی سے بولی۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، چلو ہم کلاس میں چلتے ہیں، سر آنے والے ہوں گے۔ امایا زبردستی مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی اور پھر اس کے ساتھ اپنی کلاس میں داخل ہوئی۔ سارے لیکچرز وہ خوف کے زیر اثر ہی لے رہی تھی۔ آج تک امایا کو اتنا خوف کسی سے محسوس نہیں ہوا تھا جتنا اسے آج محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ وجہ اشال کا نہ ہونا تھا اور کچھ وجہ وہ شخص تھا جو پچھلے 3 دن سے اسے تنگ کر رہا تھا، جسے وہ جانتی تک نہ تھی۔ کالج آف ہونے کے بعد امایا گیٹ کے باہر کھڑی ہادی کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی ساری دوستیں جا چکی تھیں، کچھ نے تو آفر بھی کی تھی کہ اسے گھر چھوڑ دیں گی، مگر اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ امایا کی نظریں سڑک پر جمی ہوئی تھیں۔ جب اس نے ہلکی سی نظریں گھما کر اپنی دائیں جانب دیکھا تو اسے اپنی طرف وہی گارڈ آتا ہوا دکھائی دیا جو صبح کالج کے گیٹ پر موجود تھا، یعنی وہ صبح سے یہیں پر رکا ہوا تھا اور امایا کے واپس آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ امایا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ وہ سہمی نظروں سے سامنے سے آتے اس گارڈ کو دیکھ رہی تھی جو اسے اس وقت کوئی موت کا فرشتہ معلوم ہو رہا تھا۔ میم یہ رکھ لیں آپ، وہ گارڈ اس کے قریب جاتے نظریں جھکا کر پھول اس کی طرف جانب بڑھاتے ہوئے بولا۔ مجھے نہیں چاہیے، نہ ہی میں یہ پھول رکھوں گی، امایا تمام تر ہمت جمع کرتے ہوئے بولی۔ میم پلیز آپ یہ پھول رکھ لیں، جب تک آپ یہ پھول نہیں رکھیں گی تب تک ہمیں یہاں سے ہلنے کی بھی اجازت نہیں ملے گی، وہ عاجزی سے بولا۔ نہیں میں یہ پھول نہیں لوں گی، آپ اپنے سر کو بولیں کہ مجھے تنگ مت کیا کریں۔ امایا نے دوبارہ انکار کیا جب گارڈ اپنے کان میں لگی بلوٹوتھ سے آنے والی آواز کی طرف متوجہ ہوا۔ میم سر بول رہے ہیں آپ یہ پھول رکھ لیں تو بہتر ہے، ورنہ یہ پھول آپ کے گھر میں جائیں گے اور اس بار ہم جھوٹ ہرگز نہیں بولیں گے۔ گارڈ کی بات پر امایا پر بہت جلدی اثر کی تھی، وہ کپکپاتے ہاتھوں سے فوراً ہی پھولوں کو پکڑ چکی تھی، جبکہ امایا کے پھول لیتے ہی وہ گارڈ یوں ہی نظریں جھکاتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا اور اب امایا کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اگلے 1 منٹ بھی یہاں پر کھڑی نہیں ہو سکے گی۔ ہادی کی گاڑی کو اپنے قریب آتا دیکھ کر امایا نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیر کر انہیں تر کیا اور خود کو تھوڑا پرسکون کرنا چاہا۔ آئی ایم ریئلی سوری یار، ٹریفک میں پھنس گیا تھا۔ امایا کے بیٹھتے ہی ہادی نے اس سے معذرت کی، مگر جیسے ہی اس کی نظر امایا کے چہرے پر پڑی تو وہ گڑبڑا گیا۔ شہزادی کیا ہوا ہے تمہیں، تم ٹھیک ہو؟ ہادی نے جلدی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا، جبکہ امایا جو تب سے ضبط کر رہی تھی وہ ہادی کے سینے سے لگ کر خاموشی سے رونے لگی، جبکہ امایا کو روتا دیکھ کر ہادی بے حد پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا ہے یار، کچھ تو بتاؤ، کیوں رو رہی ہو؟ ہادی بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا۔ ہادی وہ امایا اٹکتے ہوئے بولی۔ کیا ہوا ہے میری جان، کچھ تو بتاؤ، تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ مجھے ابھی بتاؤ، ابھی میں اسے جان سے مار دوں گا۔ ہادی کی آنکھوں میں غصہ اترا تھا۔ امایا جلدی نہیں روتی تھی کیونکہ کسی نے بھی کبھی بھی اسے رونے نہیں دیا تھا، مگر آج پتہ نہیں کیوں وہ رو رہی تھی، جبکہ ہادی سے یہ بات برداشت کرنا ناممکن کام تھا۔ اس کا خون کھول رہا تھا۔ کچھ دیر رونے کے بعد امایا کو احساس ہوا کہ وہ بے خودی میں ہادی کو بھی پریشان کر چکی ہے۔ امایا نرمی سے ہادی سے الگ ہوئی اور نم آنکھوں سے ہادی کو دیکھنے لگی، جو بے حد پریشانی کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھوں میں غصے کی لہریں صاف دکھائی دے رہی تھی۔
وہ یہاں پر ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ امایا سڑک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تو ہادی کو فوراً ہی اس کی بات سمجھ آ گئی، کیونکہ پہلے بھی یہ 2 سے 3 بار ہی ہو چکا تھا۔ وہ اپنے سامنے خون خرابہ یا ایکسیڈنٹ ہوتا نہیں دیکھ پاتی تھی۔ تو شہزادی اس میں رونے والی کیا بات ہے، یہ تو ایکسیڈنٹ تھا، اور ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے یہ پتہ تھوڑی چلتا ہے۔ ہادی نرمے سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے سمجھانے لگا۔ تو امایا نے سو کرتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تو اسے دیکھ کر ہادی مسکرا دیا، جب اس کی نظر اس کے گود میں رکھے ہوئے سرخ گلابوں پر پڑی۔ مگر اس نے امایا سے کچھ نہیں پوچھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اسے پھول خریدنا پسند ہے، اور وہ صرف پھول ہی نہیں بلکہ روڈ پر کھڑے لوگوں سے اور بھی بہت کچھ خرید لیتی تھی۔ لازمی اس نے یہ بھی خریدے ہی ہوں گے۔ اچھا یہ لو ٹیشو اور جلدی سے اپنی آنکھیں صاف کرو، پتہ ہے نا ماما نے دیکھ لیا تو وہ پریشان ہوں گی۔ ہادی اس کی طرف ٹیشو بڑھاتے ہوئے بولا۔ تو امایا نے فوراً ہی ٹیشو پکڑ کر اچھے سے اپنی آنکھوں اور منہ صاف کیا، کیونکہ واقعی میں اگر اسے اس حالت میں اسما بیگم دیکھ لیتی تو بے حد پریشان ہو جاتی۔ اور پھر بابا بھی تو تھے، اگر انہیں معلوم ہوتا تو وہ بھی پریشان ہوتے، اور امایا انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ امایا گھر میں داخل ہوئی تو اسے پتہ چلا کہ ماما تو آج گھر ہی نہیں ہیں، وہ تائی اماں کے ساتھ مارکیٹ گئی ہوئی ہیں، کیونکہ شادی قریب تھی اور ان کی شاپنگ جاری تھی۔ اس سے پہلے تو شکر ادا کیا کہ ماما گھر نہیں ہیں، ورنہ وہ اس کی آنکھیں دیکھ کر بہت سے سوال کرتی، کیونکہ تھوڑا سا رونے سے اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ امایا تیز تیز قدم لیتی اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور اپنی کتابیں بیڈ پر رکھتے ہوئے تھکے سے انداز میں صوفے پر بیٹھی۔ کچھ دیر لمبے لمبے سانس لینے کے بعد اس نے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، مگر آج اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی داخل ہو چکی تھی، جو جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ امایا نے ہاتھ بڑھا کر اپنا فون پکڑا اور فون کو آن کیا، جو اس نے صبح سے بند کر رکھا تھا۔ فون آن کرتے ہی اس کے فون پر ایک میسج شو ہوا، ایک نیا نمبر۔ امایا کے دل میں ایک بار پھر خوف نے بسیرا کیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے میسج کھولا۔ میں نے بولا تھا کہ میرا نمبر مت بلاک کرنا، مگر تم نے میری بات نہیں مانی۔ امایا کو میسج پڑھنے سے اندازہ ہو چکا تھا کہ مقابل نے کتنے غصے سے یہ میسج بھیجا ہے۔ امایا ابھی وہ میسج اور نمبر دیکھ ہی رہی تھی جب فون بجنے لگا۔ یہ وہی نمبر تھا جس نمبر سے میسج آیا تھا۔ امایا کے ہاتھ ڈر کے مارے ایک بار کانپ اٹھے، مگر تھوڑی سی ہمت جمع کرتے ہوئے اس نے کال اٹینڈ کرتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ مایا فون کان سے لگاتے ہی سے وہی سرد آواز سنائی دی۔ میں نے تم سے بولا تھا کہ تم دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرو گی، مگر تم میرے خلاف گئی، یہ تم نے اچھا نہیں کیا مایا۔ ارسم اپنا انداز نارمل رکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ دیکھیں آپ مجھے تنگ مت کریں، میں آپ کو نہیں جانتی، میں تمہیں تنگ نہیں کر رہا۔ ارسم کو اس کا بار بار ایک ہی بات کرنا ناگوار گزرا تھا۔ تو پھر یہ سب کیا ہے جو آپ کر رہے ہیں، اسے تنگ کرنا ہی کہتے ہیں۔ امایا نے برہمی سے اسے تنگ کرنا نہیں امایا نے برہمی کی، اسے تنگ کرنا نہیں، اس سے محبت کہتے ہیں، چاہت کہتے ہیں۔ آنکھیں بند کرتے ہوئے بولا جیسے وہ اپنی محبت اور چاہت کو محسوس کرنا چاہ رہا ہو۔ جبکہ ارسم کی بات پر امایا کو ایک دم سے بہت غصہ آیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ شخص اس کے سامنے ہو اور وہ اس کے گلا دبا دے۔ یہ محبت کچھ نہیں ہوتی، اور مجھے آپ سے کوئی محبت، کوئی چاہت نہیں، چاہے اگر اب آپ نے مجھے دوبارہ تنگ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ امایا بے حد غصے کے عالم میں بولی۔ ارسم نے لب بھیج کر اس کا لب و لہجہ برداشت کیا۔ میں تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں مایا، تم مجھ سے دوبارہ اس لہجے میں بات نہیں کرو گی، ارسم سنجیدگی سے بولا، جبکہ امایا کی آنکھوں میں تیزی سے نمی تیرنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ایک دم سے اس کی زندگی میں یہ شخص کہاں سے آ ٹپکا تھا، جس نے 3 دنوں میں اس کا جینا حرام کر دیا تھا۔ آپ مجھے کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ اگر مجھ سے کبھی کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کے لیے آئی ایم ریئلی سوری، لیکن آپ مجھے اس طرح تنگ مت کریں۔ امایا کی نم آواز سن کر ارسم کو لگا جیسے اس کا دل کسی نے اپنی مٹھی میں جگڑ لیا ہو۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس کے انداز سے رو دے گی۔ آگے سے مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ امایا کو لگا شاید فون بند ہو گیا ہے۔ ابھی وہ فون کان سے ہٹانے ہی لگی تھی جب اسے ارسم کی آواز سنائی دی۔ آج کے بعد اگر تم روئی تو میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا، بہت دور۔ ارسم کی بات سن کر امایا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ امایا نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اتنا ڈھیٹ انسان ہوگا۔ آپ انتہائی ڈھیٹ اور بے شرم انسان ہیں۔ امایا دبی دبی آواز میں غرائی اور کھٹک سے فون بند کر دیا۔ دوسری جانب ارسم کے ہونٹوں تلے دلکش مسکراہٹ رنگی۔ اگر یہ الفاظ اسے کوئی اور بولتا تو اس کا انجام بہت برا ہونا تھا، مگر یہ الفاظ اسے امایا نے بولے تھے، جو اسے غصہ دلانے کے بجائے اس کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کی وجہ بنے تھے۔ وہ روتی دھوتی نہیں بلکہ لڑتی ہوئی زیادہ اچھی لگتی تھی۔ ارسم نے اس بات کا اعتراف کیا۔ بس بہت ہو گیا، میں ایویں ہی اس فضول انسان کی وجہ سے رو رہی تھی۔
اب میں نے بالکل نہیں رونا، پریشان بھی نہیں ہونا۔ تھوڑی دیر پہلے والا سارا رونا دھونا پریشانی امایا بھول چکی تھی۔ اگر میں نے تمہارا جینا حرام نہ کیا تو میرا نام بھی امایا ازمیل عارف نہیں۔ امایا خود سے عہد کرتی فریش ہونے چلے گی۔ ہادی کے بچے اگر میں وہاں پر بور ہوئی نا تو اچھا نہیں ہوگا۔ امایا ہادی کے ساتھ قدم بقدم چلتے ہوئے بولی۔ اس وقت وہ دونوں ایک برتھ ڈے پارٹی پر آئے تھے۔ ہادی اسے اپنے ساتھ لے کر آیا تھا کیونکہ اکیلے کہیں بھی جانا اسے اچھا نہیں لگتا تھا، اور یہ پہلی بار تھا جب وہ کسی پارٹی پر گیا تھا۔ مگر اپنی بہن کے ساتھ اسے ارے موٹی نہیں ہوتی تم بور، اور ویسے بھی ہم نے تو بس تھوڑی دیر ہی رکنا ہے اور پھر واپس آ جائیں گے۔ ہادی اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، موٹے اشال کو بھی ساتھ لے آتے، ہم انجوائے کر لیتے۔ امایا نے منہ بسورا، وہ بیمار تھی، اور کیا تم چاہتی ہو کہ تم اپنی سہیلی کو مزید بیمار کروانے کے لیے ساتھ لے آتی؟ اس کی بیوقوفانہ بات پر ہادی نے اسے احساس دلایا۔ ہاں میں تو بھول گئی، امایا نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مار کر افسوس بھرے انداز میں کہا۔ اتنی دیر میں وہ اندر پہنچ چکے تھے۔ ہر چیز کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، جبکہ مہمان جگہ جگہ موجود تھے۔ شاید جس نے پارٹی رکھی تھی اسے پارٹی کا کافی شوق تھا، مگر امایا کو اتنے لوگوں میں گھبراہٹ سی ہونے لگی تھی۔ ہادی یہاں تو بہت سارے لوگ ہیں، امایا تھوڑی پریشانی سے بولی۔ یار مجھے تو خود اندازہ نہیں تھا کہ یہاں پر اتنے لوگ موجود ہوں گے۔ خیر کوئی بات نہیں، تم اس ٹیبل پر بیٹھو، میں بس ابھی اپنے دوست سے مل کر یہ تمہارے پاس آتا ہوں، اور گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں، اوکے؟ ہادی اسے کرسی گھسیٹ کر بٹھاتے ہوئے نرمی سے بولا۔ تو امایا نے ہلکا سا مسکرا کر سر ہلایا۔ ہادی کے جاتے ہی امایا نظریں گھما کر چاروں طرف دیکھنے لگی۔ ہر طرف ڈیکوریشن کافی خوبصورت تھی۔ آج سے پہلے وہ کبھی ایسی پارٹی پر نہیں گئی تھی۔ یہ پارٹی آج وہ اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اتنے امیر کبیر باپ کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی امایا میں ایک بھی عادت امیروں والی نہیں تھی۔ وہ کھلے دل کی مالک تھی، مگر وہ اپنی حدود جانتی تھی، اور نہ ہی اس کے ماں باپ ایسے تھے جنہیں پیسوں کا غرور ہو۔ بظاہر تو امیر خاندان سے تھی، مگر ان کا سارا خاندان مشرقی تھا۔ امایا نے کبھی باہر کی دنیا کے جیسا بننے کی خواہش نہیں کی تھی۔ اسے چار دیواری میں رہنا پسند تھا۔ اسے باہر گھومنا بھی بہت پسند تھا، مگر صرف اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی دوست اشال کے ساتھ۔ ہیلو امایا۔ ابھی امایا چاروں طرف نظریں گھما رہی تھی جب اسے اپنے قریب سے کسی کی آواز سنائی دی، تو اس نے نظریں اٹھا کر اپنی دائیں جانب دیکھا، جہاں مراد کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ یہاں کس کے ساتھ آئی ہیں؟ وہ بے تکلفی سے سامنے والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ جی وہ میں ہادی کے ساتھ آئی ہوں، اس کی دوست نے انوائٹ کیا تھا۔ امایا ہلکا سا مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ او آئی سی، اس دن آپ آفس سے ایسے ہی غائب ہو گئی، مجھے کافی پریشانی ہوئی، مگر وقت پر انکل نے کال کر کے بتا دیا کہ آپ کو حمزہ لے گیا تھا۔ اس نے کچھ دن پہلے والی صورتحال بتائی۔ جی ہم حمزہ کے ساتھ واپس آ گئے تھے، امایا ہادی کی تلاش میں نظریں دوڑاتی ہوئی بولی، کیونکہ مراد کا یوں بے تکلفی سے بات کرنا اسے انکمفرٹیبل کر رہا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اور بتائیں آج کل آپ کیا کر رہی ہیں؟ اس نے مزید بات آگے بڑھائی، جبکہ امایا کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا کہ وہ اسے ایک بھی بات کا جواب دے۔ فضول لوگوں سے دور رہ رہی ہوں، امایا نے بغیر جھجک جواب دیا، مگر مقابل شاید زیادہ ڈھیٹ تھا۔ بہتر ہے، مگر میں نے ایکٹیویٹی کے بارے میں پوچھا ہے، ڈٹھائی سے بولا۔ ایکٹیویٹی میں زیادہ تر کسی سے بات نہیں کرتی اور اپنے کام سے کام رکھتی ہوں۔ امایا نے اسے جان چھڑوانی چاہی، جو مقابل محسوس کر چکا تھا۔ لگتا ہے آپ کافی بیزار ہیں۔ وہ جانچتی نظروں سے امایا کو دیکھنے لگا۔ جی ہاں، جب کوئی بے تکلفی ظاہر کرتا ہے تو بیزار ہونا ہی پڑتا ہے، امایا زج کرتے ہوئے بولی، مگر مجال ہے کہ اس پر ذرا سا بھی اثر ہو جائے۔ میں ہادی کو دیکھ لوں، گھر جانے کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بولتا امایا جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا ازمی، تم کھڑی کیوں ہو؟ ابھی امایا نے ایک بھی قدم آگے نہیں بڑھایا تھا جب اسے اپنے پیچھے سے ہادی کی آواز سنائی دی۔ ہادی نے سامنے بیٹھے مراد کو نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ امایا سے مخاطب ہوا۔ کچھ نہیں، میں تو تمہیں دیکھنے کے لیے جانے والی تھی، مگر تم پہلے ہی آ گئے۔ امایا ہادی کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ ارے ہادی تم کیسے ہو؟ ابھی ہادی کوئی جواب دیتا، اسے سامنے ہی مراد دکھائی دیا جب اس سے ہاتھ ملا رہا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم بتاؤ؟ ہادی کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ تو امایا بھی خاموشی سے بیٹھ گئی، کیونکہ ہادی کی غیر موجودگی میں انکمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی، مگر اب تو ہادی موجود تھا، اب اسے کوئی فکر نہیں تھی، اس لیے وہ بالکل ریلیکس ہو کر بیٹھ گئی۔ جب اگلے ہی لمحے ان کے فون پر ایک میسج ٹیون بجی۔ کون ہے یہ لڑکا، اور تم اس کے اتنے قریب کیا کر رہی ہو؟ میسج پڑھتے ہی امایا ششدر رہ گئی۔
یہ اسے کیسے پتہ کہ میں کہاں پر ہوں اور کیا کر رہی ہوں؟ امایا کا حیرت سے برا حال تھا۔ ابھی اس کی حیرت ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی جب اس کے فون پر دوسرا میسج شو ہوا۔ تم سے پوچھا ہے۔ امایا کو محسوس ہوا جیسے وہ جیلس ہو رہا ہو۔ پریشانی کی جگہ ایک دم سے شرارتی مسکراہٹ نے لے لی۔ امایا نے چیٹ آن کی اور فون پر تیزی سے انگلیاں چلانے لگی۔ آپ سے مطلب؟ امایا نے 3 حروف لکھ کر بھیجے جو اگلے ہی پل سین ہو چکے تھے۔ مقابل آن لائن ہی بیٹھا تھا، شاید وہ اس کے جواب کا ہی منتظر تھا۔ امایا کے الٹے جواب پر ارسم کے نارمل تاثرات ایک سیکنڈ میں سخت تاثرات میں تبدیل ہوئے تھے۔ تم کیوں مجھے سختی کرنے پر مجبور کر رہی ہو مایا؟ ارسم کی بات امایا کے سر پر لگی اور تلوؤں پر بجھی۔ اور آپ کون ہوتے ہیں مجھ پر سختی کرنے ہونے والا شوہر؟ ارسم نے پرسکون سے جواب دیا۔ مایا کو تو پتنگے ہی لگ گئے۔ آپ کا دماغ خراب ہے کیا؟ مایا سختی سے دانت پر دانت جمائے بیٹھی تھی۔ میرا دماغ خراب نہیں ہے مگر میں تمہارا دماغ درست کرنے کی سوچ رکھتا ہوں۔ ارسم کا انداز نارمل مگر سنجیدہ تھا۔ میں آپ کو بلاک کر دوں گی۔ امایا نے اسے دھمکی دی۔ تم اس لڑکی کے قریب سے اٹھ رہی ہو یا میں خود آ کر تمہیں اٹھاؤں؟ امایا کی بات کو سرے سے نظر انداز کرتے ہوئے ارسم نے اپنی بات جاری رکھی۔ ڈرتی نہیں ہوں میں آپ سے۔ امایا نے لکھ کر آگے ایک عجیب سی شکل والا ایموجی لگایا اور سینڈ کر دیا۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں تمہیں ڈرانا چاہتا ہوں؟ خیر یہ تفصیل تو میں تم سے بعد میں پوچھوں گا۔ اگلے 5 منٹ میں تم مجھے وہاں سے نکلتی ہوئی دکھائی دو ورنہ یہ کام میں خود بھی کر سکتا ہوں۔ ارسم کی بات کہیں سے بھی مذاقانہ یا نارمل نہیں لگ رہی تھی۔ امایا کو تو پکا یقین تھا کہ جو وہ بول رہا ہے وہ یہ کر بھی سکتا ہے۔ آپ کو جو کرنا ہے کر لیں، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ بھی امایا تھی اپنے نام کی ایک، اس لیے ڈٹ کر بولی۔ اور اگر آپ نے مجھے میسج کیا یا کسی اور نمبر سے کال کی تو آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ امایا نے میسج لکھتے ہی اس کا نمبر بلاک کر دیا، یہ جانے بغیر کہ اپنے لیے کتنی بڑی مصیبت کو دعوت دے چکی ہے۔ ہادی چلیں، ہمیں اپنے کالج کے لیے اسائنمنٹ بھی تیار کرنی ہے۔ امایا کرسی گھسیٹ کر کھڑی ہوتی ہوئی بولی تو اسے دیکھتے ہوئے ہادی بھی اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ مراد تو کب کا وہاں سے جا چکا تھا۔ ہاں چلو۔ ہادی اسے ساتھ لیے باہر کی جانب بڑھا، جبکہ ارسم کو بلاک کرنے کے بعد امایا کے دل میں تھوڑا سا خوف بھی تھا کہ پتہ نہیں وہ کچھ الٹا ہی نہ کر دے، مگر وہ اسے بلاک کر کے کچھ ریلیکس بھی تھی۔ سارے راستے امایا کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کی گاڑی کا کوئی پیچھا کر رہا ہے، مگر وہ ہر بار نظر انداز کر رہی تھی۔ مگر گھر کے آگے پہنچتے ہی اسے وہی گاڑی اپنے کچھ فاصلے پر ہی رکتی ہوئی دکھائی دی تو اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ مطلب اس کا انداز درست تھا، وہ گاڑی انہی کا پیچھا کر رہی تھی۔ امایا ہادی کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو ماما بابا سو چکے تھے کیونکہ رات کے 11 بج رہے تھے، اس لیے وہ ہادی کو سونے کا بول کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا اور جلدی سے بالکنی کا دروازہ کھول کر باہر آئی۔ وہ گاڑی ابھی تک وہیں پر موجود تھی۔ ابھی وہ خوفزدہ نگاہوں سے اسی گاڑی کو دیکھ رہی تھی جب اس کا فون رنگ ہوا۔ وہ اچھل کر پیچھے ہٹی، دل ڈر کے مارے لرزنے لگا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون کی اسکرین اپنے چہرے کے سامنے کی تو کوئی غیر نمبر اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ اسے اسی وقت یقین ہو گیا تھا کہ یہ نمبر بھی اس شخص کا ہے۔ اپنے خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے امایا نے کال ریسیو کی اور فون کان سے لگایا۔ میں نے بولا تھا نا کہ دوبارہ ایسی حرکت مت کرنا ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ فون کے اسپیکر میں ارسم کی سنجیدہ سرد آواز گونجی تو امایا کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی۔ تم نے میری بات کو رد کیا، میرے خلاف گئی، اس لیے تم سزا کی حقدار ہو، اور تمہاری سزا یہ ہے کہ میں ابھی اور اسی وقت تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ ارسم کی بات پر امایا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اس کا دل خوف کے مارے لرزنے لگا۔ دیکھیے آئی ایم سوری، آپ ایسا مت کریں۔ امایا نے اس کی منت کرنی چاہی۔ نو آئی ڈونٹ گیو اینی ون اے سیکنڈ چانس، اور میں تمہیں بھی دوسرا موقع دینے کا مستحق نہیں ہوں، اس لیے تمہیں اب میرے ساتھ چلنا ہی پڑے گا۔ ارسم گلاس وال کے پار کھڑی امایا کے خوف سے سفید پڑتے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولا، جبکہ امایا کے اوزان خطا ہو چکے تھے۔ نہیں پلیز ایسا مت کریں، میں آپ کو نہیں جانتی، پھر آپ مجھے کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ امایا روحانسی ہوئی۔ کوئی بات نہیں، آج کے بعد اچھی طرح سے جان جاؤ گی۔ ارسم کسی بھی صورت اسے کوئی بھی رعایت دینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں پولیس کے پاس جاؤں گی، امایا نے پھر سے دھمکی دی۔ تو روکا کس نے ہے؟ شوق سے جاؤ، بلکہ میں تمہیں خود لے کر جاؤں گا۔ ارسم آج کسی بھی صورت پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا، جبکہ امایا کا حال یوں تھا جیسے وہ ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ دیکھیں میں تمہیں روبرو ہی دیکھوں گا، ایسے بات کرنے میں مجھے بھی کافی مشکل پیش آ رہی ہے۔ امایا کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ارسم نے اس کی بات کاٹی۔ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ امایا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ بیچاری کیا کرے، کہاں پھنس گئی تھی وہ۔ تم نے مجھے بگاڑا ہے مایا، ارسم نے بہت سہولت سے جواب دیا۔
جبکہ نظریں صرف امایا کے روشن چمکتے چہرے پر تھی۔ لیکن میں تو آپ کو نہیں جانتی، امایا نے پھر وہی فقرہ دہرایا، کیونکہ وہ خود الجھی ہوئی تھی۔ جس شخص کو وہ جانتی نہیں، کبھی دیکھا نہیں، وہ شخص اسے کیوں تنگ کر رہا ہے؟ یہ بات اس کی سوچ سے باہر تھی۔ ڈونٹ وری، جلد جان جاؤ گی، ارسم سنجیدگی سے بولا۔ لیکن میں آپ کو نہیں جاننا چاہتی، امایا اپنے ساتھ ساتھ اسے بھی الجھانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ مقابل ارسم ابراہیم ہے، جو اڑتی چڑیا کے پر گن سکتا ہے۔ چاہو یا نہ چاہو تمہیں مجھے جاننا ہی پڑے گا، ارسم لاپرواہ انداز میں بولا۔ اور اس میں اتنا مشکل کیا ہے؟ تم آج ہی میرے بارے میں سب جان جاؤ گی۔ ارسم گھوم پھر کر دوبارہ اپنی بات پر آ ٹھہرا۔ دیکھیں، میں رو دوں گی۔ امایا نے اب کی بار جو دھمکی دی تھی وہ بہت گہرا کر گئی تھی۔ ارسم نے دانتوں تلے لب دبا کر اپنی مسکراہٹ ضبط کی اور بغور امایا کے چہرے کو دیکھا، جو واقعی میں رو دینے کو تھی۔ اگر ارسم ایک سیکنڈ اور اسے تنگ کرتا تو اگلے ہی لمحے اس نے رو پڑنا تھا، اور وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ اس کی آنکھوں میں ایک بھی آنسو آئے۔ مجھے تمہاری آنکھوں میں ایک بھی آنسو نظر نہیں آنا چاہیے۔ آج تو میں بخش رہا ہوں، کیونکہ تم میرے دل میں بہت اونچا مقام رکھتی ہو۔ میرا نمبر جلدی سے ان بلاک کرو، اور اگر دوبارہ تم نے میرا کوئی بھی نمبر بلاک کیا تو وہ دن تمہارا اپنے ماں باپ کے گھر میں آخری دن ہوگا۔ ارسم آواز میں سنجیدگی لا کر بولتے ہوئے آخر میں فون بند کر گیا۔ امایا نے آہستہ سے فون کان سے ہٹایا اور آسمان کی طرف دیکھنے لگی، جہاں روشن تارے اور چاند جگمگا رہا تھا۔ یا اللہ، میں نے ایسی کون سی غلطی کر دی ہے جس کے نتیجے میں آپ مجھے اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں؟ آخر مجھ سے کون سا ایسا گناہ ہو گیا ہے؟ اللہ جی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ اگر میں نے جانے انجانے میں کوئی غلطی یا گناہ سر انجام دے دیا ہو تو اس کی سزا اس صورت میں مت دیں۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ یہ شخص تو میرے پیچھے ہی پڑ گیا ہے۔ امایا آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے افسردہ ہو کر بولی۔ ابھی وہ مزید اپنے خدا سے باتوں میں مصروف تھی، جب ایک دم سے اس کی فون کی بیل بجی تو اس نے ہڑبڑا کر فون کی طرف دیکھا اور جلدی سے ارسم کے نمبر ان بلاک کیے جو اس نے بلاک کیے تھے، اور پھر سر جھٹک کر اندر کمرے میں چلی گئی۔ ارسم نے نیلی مسکراتی نظروں سے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ امایا خونخوار نگاہوں سے اپنے سامنے بیٹھی اشال کو گھور رہی تھی، جبکہ وہ مسلسل ہنسے جا رہی تھی۔ امایا کا جی چاہ رہا تھا کہ اٹھ کر اس کے منہ پر 2 سے 3 تھپڑ لگا دے، کیونکہ اس کی حالت سمجھنے کے بجائے وہ تمام صورتحال جاننے کے بعد کہکے لگا رہی تھی۔ اشال، میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی، اپنا منہ بند کر لو۔ امایا اپنے اشتعال پر قابو پاتے ہوئے غصے سے بولی تو اشال نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی کو کنٹرول کیا اور تھوڑا سیریس ہو کر بیٹھی، مگر یہ صرف کوشش ہی تھی۔ اس کے چہرے سے پتہ چل رہا تھا کہ اس کے اندر پھوٹنے والے کہکے ابھی بھی باہر آنے کو بےتاب ہیں۔ سیریسلی یار، میں آج تک سمجھتی کہ تم سے ٹیڑھا اس دنیا میں کوئی بنا نہیں، مگر یہ پتہ نہیں تمہارا کون سا عاشق نکل آیا جس نے تمہیں سیدھا کر دیا۔ اشال بولتے ہی دوبارہ ہنسنے لگی، جب امایا نے پاس پڑی کتاب اٹھا کر اس کے سر پر دے ماری۔ بکواس بند کرو اپنی، یہاں میں پریشانی سے مری جا رہی ہوں اور تمہیں مذاق سوجھ رہا ہے، امایا اشال کو گھورتے ہوئے بولی۔ اس وقت وہ دونوں ریسٹورنٹ میں موجود تھی اور سامنے ہی ٹیبل پر پھولوں کا بوکے پڑا تھا، جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی ایک گارڈ کالج کے گیٹ پر لیے کھڑا تھا۔ امایا کو باہر آتے ہی اس نے وہ بوکے اس کی طرف بڑھایا۔ امایا جانتی تھی کہ انکار کا جواز ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے بہت شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے وہ پھول لے لیے، مگر اب وہ شدید ٹینشن میں تھی۔ اچھا کام ڈاؤن، کچھ نہیں ہوتا، اگر تو وہ تنگ کر رہا ہے تو ہم اس سے مل کر مسئلہ سالو کر لیں گے، اسے سمجھائیں گے کہ وہ دوبارہ تمہیں تنگ مت کرے۔ وشال نے اپنی طرف سے بہترین حل پیش کیا۔ ملنا ہے؟ ہرگز نہیں، میں تو شخص سے کبھی بھی نہیں ملوں گی، عجیب قسم کا آدمی ہے، اتنے دنوں سے فضول میں تنگ کیے جا رہا ہے، خون خشک کر کے رکھا ہوا ہے میرا، ہر وقت ٹینشن سے سر پھٹ رہا ہوتا ہے میرا، نہ پڑھائی ہوتی ہے نہ کوئی کام ہوتا ہے، اوپر سے مجھے پھول بھیج کر ڈراتا رہتا ہے، پتہ نہیں مجھ معصوم کے ساتھ ایسا کر کے کیا ملتا ہے اس انسان کو، مجھے تو اب پھولوں کو دیکھ کر ڈر لگنے لگ جاتا ہے، میرے دل نہیں کرتا کہ میں پھولوں کو محبت بھری نظروں سے دیکھوں۔ امایا بولی تو نان اسٹاپ بولتی ہی گئی، جبکہ ایک ہی ٹیبل کے فاصلے پر بیٹھا ارسم بہت مشکل سے اس کے دکھ کی داستان ہضم کر رہا تھا، جبکہ پاس کھڑا انصر اپنی ہنسی کنٹرول کرنے کے چکر میں سرخ پڑ رہا تھا۔ اچھا مجھے تصویر دکھاؤ، دیکھنے میں کیسا ہے؟ اشال امایا کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ تمہارا دماغ خراب ہے یا تم جان بوجھ کر رہی ہو؟ جس انسان کو میں نے خود آج تک نہیں دیکھا، میں تمہیں اس کی تصویر کہاں سے دکھاؤں؟ امایا کا تو میٹر ہی گھوم گیا تھا اس کی بات پر۔ کیسی لڑکی ہو یار، ایک طرف وہ تمہارا عاشق بنا ہوا ہے اور دوسری طرف تم نے آج تک اسے دیکھا ہی نہیں، کتنی غلط بات ہے، لاؤ میں تصویر منگواتی ہوں۔ اشال اس کا فون پکڑتے ہوئے بولی، جب اگلے ہی لمحے امایا نے اس کے ہاتھ سے فون کھینچ لیا۔ خبردار، میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گی، امایا نے اسے بری طرح گھورا، جس پر وہ معصوم سی شکل بنا کر چپ چاپ بیٹھ گئی۔ چلو پھر، اگر تم کچھ اور نہیں کر سکتی تو اس کے سارے نمبر بلاک کر دو اور اپنا نمبر بند کر دو تاکہ وہ تم سے رابطہ نہ کر سکے۔
اشال نے اسے ایک اور ترکیب بتائی۔ نہیں یار، وہ دھمکیاں دیتا ہے، امایا معصوم سی شکل بناتے ہوئے بولی۔ اس وقت وہ اتنی کیوٹ لگی تھی کہ ارسم کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ رنگ گئی۔ کیسی دھمکیاں؟ اشال نے مزید جاننا چاہا، جبکہ امایا کا اب اس کے بارے میں مزید بات کرنے کا بالکل بھی موڈ نہیں تھا۔ یہی کہ اگر اب تم نے میرا نمبر بلاک کیا تو میں تمہاری کزن پلس بیسٹ فرینڈ کو قتل کر دوں گا، امایا اشال کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، اتنی سنجیدگی سے بولی کہ اشال نے اس کی بات پر یقین کر لیا۔ ارسم نے جھٹکے سے سر اٹھا کر مایا کی طرف دیکھا، یعنی وہ غلط بیانی کر رہی تھی۔ یہ تو اس نے بولا ہی نہیں تھا، وہ تو اس معصوم پر فضول کا الزام لگا رہی تھی کہ کیا؟ اشال کا سانس ہی اٹک گیا۔ ہاں، اور بس تمہاری زندگی مجھے اتنی عزیز ہے کہ میں اس شخص کو بلاک نہیں کر سکتی، ورنہ وہ تمہیں مار دے گا۔ پھر بتاؤ میں کیا کروں؟ میرا تو آدھا دن تمہارے بغیر نہیں گزرتا، دیکھو کتنی فکر ہے مجھے تمہاری، امایا کمال کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولی، جبکہ اشال کے چہرے کے سارے رنگ اڑ چکے تھے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اشال کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ میرا مطلب ہے کہ وہ جانتا ہے کہ تم میرے لیے کیا اہمیت رکھتی ہو، اس لیے اس نے بولا ہے کہ اگر میں نے اس کا نمبر بلاک کیا یا اس کی بات نہ مانی تو وہ تمہیں وہاں پہنچا دے گا، امایا انگلی سے اوپر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ لیکن میں نے کیا کیا ہے؟ وہ بیچاری واقعی میں پریشان ہو چکی تھی۔ تم نے کچھ نہیں کیا میری جان، بس تمہاری غلطی یہ ہے کہ تم مجھے تنگ بہت کرتی ہو۔ پہلے تو تم مجھ سے اسائنمنٹ بنواتی ہو، دوسرا پڑھائی نہیں کرتی، اور تیسرا بے وجہ سوتی رہتی ہو۔ اس کی وجہ سے بھی میری محبت میں تمہارے لیے ذرا کمی نہیں آتی، اور یہ چیز وہ عاشق اس شخص سے برداشت نہیں ہوتی، اس لیے وہ تمہارا پتہ صاف کرنے کے چکروں میں ہے۔ فضول مت بولو، اگر اسے مجھ سے مسئلہ ہو تو ڈائریکٹ مجھے ڈرائے، تمہیں نہیں پھول بھیجے۔ وہ تمہیں بھیجتا ہے، ڈراتا بھی وہ تمہیں ہے، اس سب سے میرا کیا لینا دینا؟ اشال امایا کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ لینا دینا ہے، بہت گہرا لینا دینا ہے، تم سمجھ نہیں رہی۔ اچھا میں تمہیں سمجھاتی ہوں، امایا ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھ کر اشال کی طرف تھوڑا جھکتے ہوئے بولی۔ اس نے مجھے بولا ہے کہ میں یہ باتیں کسی دوسرے سے شیئر مت کروں، لیکن میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا۔ یقیناً یہ بات اسے پسند نہیں آئے گی، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں اٹھوا لے یا پھر کالج کے کسی بندے کو پیسے دے کر تمہیں وہاں سے غائب کروا دے، اس لیے میں تمہیں بتانا نہیں چاہتی تھی، مگر تمہارے بار بار اصرار کرنے پر بتا دیا۔ اب اگر تمہیں اٹھوا لیا تو پھر کیا ہوگا؟ امایا چہرے پر پریشانی لاتے ہوئے اسے مزید ڈرانے لگی، جبکہ ڈر کے باعث اشال کے پسینے چھوٹنے لگے تھے۔ مجھے نہیں رکنا یہاں، اشال جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے کہاں جا رہی ہو؟ فکر مت کرو، یہاں سے نہیں اٹھوائے گا، کہیں اور سے اٹھوائے گا، جہاں پر میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گی، امایا اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر اسے دوبارہ بٹھاتے ہوئے بولی۔ نہیں، مجھے یہاں رکنا ہی نہیں، مجھے گھر جانا ہے۔ اشال دوبارہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے رکو تو صحیح، سنو تو صحیح، امایا ہنستے ہوئے اسے کھینچ کر دوبارہ بٹھاتے ہوئے بولی، جبکہ امایا کا چہرہ دیکھ کر اشال کو سارا ماجرا سمجھ آ گیا۔ تب سے وہ اسے بیوقوف بنا رہی تھی۔ آدمی تمہیں ذرا شرم نہ آئی میرے ساتھ یہ سب کرتے ہوئے؟ اشال بکے اٹھا کر امایا کی طرف غصے سے پھینکتے ہوئے بولی، جو اس نے فوراً کیچ ہی کر لیا۔ شرم وہ کیا ہوتی ہے؟ اوہ اچھا، وہ تمہاری دوسری بہن کا نام ہے؟ امایا سمجھنے کے انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ بہت بے شرم ہو چکی ہو تم عظمی۔ اشال کا بس نہیں چل رہا تھا کہ امایا کو کچا ہی چبا جاتی۔ چکی ہوگا کیا مطلب؟ تمہیں آج معلوم ہوا ہے؟ مجھے تو لگا تھا کہ تمہیں پہلے سے علم ہوگا، کافی افسوس والی بات ہے، امایا افسوس بھری نگاہوں سے اشال کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ کس بات پر افسوس کیا جا رہا ہے؟ ہادی ان دونوں کے درمیان والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ یہ تمہاری بہن اب کچھ زیادہ ہی کھل چکی ہے، اشال ہادی کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ تو ہادی نے امایا کی طرف دیکھا، جس پر امایا نے کندھے اچکا دیے۔ مگر مجھے تو آج کل یہ کچھ بجھی دکھائی دینے لگی ہے، یعنی ہمارے گھر میں اتنا سکون ہے؟ ہادی امایا کی طرف دیکھتے ہوئے شرارت سے بولا۔ کر لو بیٹا سکون، بس 2 دن بعد میں تمہیں بتاؤں گی اصل سکون کیا ہوتا ہے، امایا ہادی کو آنکھیں چھوٹی کر کے گھورتے ہوئے بولی۔ اچھا تو اس سے پہلے بابا کی شہزادی کا شیطان سویا ہوا تھا کیا، جسے 2 دن کی مہلت چاہیے؟ ہادی امایا کے گال کو ہلکا سا چھوتے ہوئے بولا۔ ارے نہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں شرارتیں کروں، سب کو تنگ کروں، سارا گھر سر پر اٹھا لوں، مگر میری قسمت آج کل الٹی پٹڑی پر چل رہی ہے۔ اب تو مجھے میری شرارتیں بھی کہتی ہیں، بہن پہلے اپنی قسمت کی پٹری کو سیدھا کرو، پھر ہمارے پاس آنا۔ امایا کسی بچے کی طرح دائیں بائیں سر ہلاتے ہوئے منہ پھلا کر بولی، جبکہ اس کی اس ادا پر ہادی اور اشال کا قہقہ بے اختیار تھا۔ ارسم سر جھٹک کر ہلکا سا مسکرایا۔ امایا کی یہ ادائیں ارسم کو بے خود سا کر رہی تھیں۔ اشال امایا کے سامنے بیٹھی تھی، جس کی وجہ سے امایا دوسری طرف بیٹھے ارسم کو
نہیں دیکھ سکتی تھی، مگر ارسم اشال کی اونٹ سے بہت آسانی سے امایا کو دیکھ سکتا۔ اب اپنے منہ بند کرو اور اٹھو، گھر چلو، دیر ہو رہی ہے۔ امایا اپنی کچھ کتابیں اور پھول اٹھاتے ہوئے بولی۔ رکو، مجھے کافی تو پینے دو۔ ہادی امایا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کے اندر آنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ کافی پینا چاہتا تھا۔ کوئی نہیں، گھر جا کر پی لینا، ابھی اٹھو، مجھے بہت سے کام کرنے ہیں۔ امایا اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اسے اٹھاتے ہوئے بولی، جس پر ہادی نے بری طرح منہ بسورا اور مجبوراً امایا اور اشال اس کے پیچھے چل دی۔ امایا کے جاتے ہی ارسم بھی اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی نیلی آنکھوں پر بلیک گلاسز لگاتے ہوئے اپنی مغرور چال چلتا ہوا ریسٹورنٹ سے باہر نکل گیا۔ جی تو فرینڈ، کیسا لگا آپ کو آج کا ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں پسند آیا ہوگا۔ آپ لوگ انجوائے کیجیے اس ایپیسوڈ سے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔